ہم میاں بیوی میں بہت پیار تھا، پر 7 سال سے ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ پر میں نے یہ بات اپنی بیوی سے چھپائی تھی۔ وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ وہ حاملہ ہے، پر یہ کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ میں ایک نہ مرد تھا۔ پھر ایک رات بیوی کو ایسا کام کرتے دیکھا کہ جان نکل گئی، وہ تو خود ہی اپنا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ میری بیوی بستر پر نہیں تھی۔ میں اسے آواز دینے لگا تو مجھے اس کی آواز باتھ روم سے آئی۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ جب میں باتھ روم میں گیا تو وہاں کھڑی ہو کر الٹی کر رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا کھا لیا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا، کچھ ایسا ویسا نہیں کھایا ہے، یہ تو الٹی ہے، یہ ہر عورت کو آتی ہے۔ پھر وہ یہ کہہ کر بہت زیادہ خوش ہوگی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ تو اس نے کہا، میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ خوشی سے میرے گلے لگ گئی اور خوشی سے کودنے لگی، لیکن میں یہ سن کر حیران رہ گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہمارے ہاں کبھی بھی اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر میری بیوی حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا، لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں اپنا سر پکڑ کر رہ گیا، اور میں نے اسی وقت اپنی بیوی کی، میرا نام عمر ہے اور میری بیوی کا نام اقرا تھا۔ ہم دونوں نے ہی پسند کی شادی کی تھی اور ہمیں ایک دوسرے سے بہت پیار تھا۔ ایک دوسرے کے بنا ہم نہیں رہ سکتے تھے۔ یوں تو ہماری پسند کی شادی تھی، لیکن پھر بھی خاندان والوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسی لیے ہمیں کسی نے زیادہ باتیں نہیں سنائی۔ پیٹھ پیچھے شاید بولتے تھے، لیکن منہ پر نہیں بولتے تھے۔ ہم اپنے ماں باپ کے گھر بھی جاتے اور ان سے ملنا جلنا بھی رہتا تھا۔ لڑکا ہو یا لڑکی، شادی ہو جائے تو پھر سب ان سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، بچہ کب پیدا کر رہے ہیں؟ ہم سے بھی یہی سوال پوچھا جا رہا تھا۔ ہمیں فی الحال بچہ پیدا کرنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ ہم نے تو لو میرج کی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سال بھر میں ہی بچہ پیدا کر لیتے اور پھر بس اس کے بعد دودھ ڈائپر ہی پورا کرتے رہتے۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ بھی شادی کے لڈو کی طرح ہوتے ہیں، جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ بچے پیدا کرنے کا شوق تو بہت ہوتا ہے، لیکن جب آ جاتے ہیں تو ٹھیک سے انسان باتھ روم بھی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے میں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن اسے بچوں کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے مجھے ایک ڈبہ دکھایا اور میں نے اندر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ اس کے اندر بچے کا سامان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ سامان تم نے کب لیا؟ تو وہ کہنے لگی، جب ہم ہنی مون پر گئے تھے نا، وہاں پر ایک دکان نظر آئی تھی، وہاں سے لے لیا، آگے اس کی ضرورت بھی پڑے گی۔ تو میں نے کہا، پہلے بچہ تو دنیا میں آنے دو پگلی، تجھے اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے بہت جلدی ہے، بس یوں سمجھو میں نے بچے کے لیے ہی شادی کی ہے۔ جب میں نے اس کو حیران ہو کر دیکھا تو وہ چپ ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد کہنے لگی، میں مذاق کر رہی ہوں، پر مجھے جلدی جلدی ایک پیارا سا بچہ پیدا کرنا ہے اور میں اس کا نام شیان رکھوں گی۔ اگر لڑکی ہوئی تو اس کا نام دعا رکھوں گی۔ مجھے کچھ دن تک ایسا لگنے لگا کہ میں نے پہلے سے ہی کسی شادی شدہ عورت سے شادی کر لی ہے جس کے بہت سارے بچے ہیں۔ اس کو تو بچوں کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا، پورا دن بچوں کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں گھر میں آیا تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا پیٹ پھلا ہوا تھا اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہو گیا ہے تمہارے ساتھ؟ تو ہنستے ہوئے کہنے لگی، میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے کہا، مذاق نہیں کرو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیا ڈالا ہے تم نے پیٹ میں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صبح میں آفس گیا تو تم اچھی بلی تھی، اب تم ماں بننے والی ہو۔ تو اس نے پیٹ سے تکیہ نکالا اور کہا، معاف کر دو، میں دیکھ رہی تھی کہ جب میں ماں بننے والی ہوں گی تو کیسی لگوں گی، بس مجھے جلدی جلدی ایک پیارا سا بچہ پیدا کرنا ہے۔ میری بیوی کی ساری باتیں گھوم پھر کر بچے پر آ جاتی تھی۔ میں بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے دوست سے بات کی تو اس نے کہا، آج کل ایسی عورتیں کہاں ملتی ہیں جو بچہ پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ آج کل کی عورتیں تو کہتی ہیں ہم نے بچہ پیدا نہیں کرنا، نہیں تو ہمارا فکر خراب ہو جائے گا۔ تو بڑا خوش قسمت ہے کہ تیری بیوی ایسا سوچتی ہے، ایسی بیوی تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھی بچے پسند ہیں، لیکن ابھی تو ہماری شادی کو سال بھی نہیں ہوا اور یہ کہتی ہے کہ بچہ پیدا کرنا ہے۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کچھ تو تیرے ہاتھ میں ہے، پر میری بیوی تو جو پورا دن یہی کہتی رہتی تھی کہ بار بار کہتی تھی، ہمارے ہاں بچہ کب ہوگا۔ میری ایک دوست کی بھی شادی ہوئی تھی، اس کے پاس بچہ ہو گیا ہے، ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو رہا۔ جب میری بیوی نے میرا جینا ہی حرام کر دیا تو میں نے بھی سوچا، بچہ آج ہو یا کل ہونا تو ہے ہی، بس اس کو ایک بچہ پکڑا دیتا ہوں۔
یہ پوری زندگی اس کے ساتھ کھیلتی رہے گی۔ میں نے اسے کہا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ مجھ سے سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا، میں نے تو پہلے سے ہی سب تیاری کر رکھی ہے۔ میں اس کا مطلب نہیں سمجھا کہ کون سی تیاری کی ہے۔ پتہ چلا کہ اس نے پہلے سے ہی بچے کے لیے کچھ پیسے بھی جمع کیے ہوئے تھے۔ اب میں نے اور کچھ نہیں سوچا اور بس سوچ لیا کہ کرتے ہیں بچہ پیدا۔ آج اس بات کو کافی وقت ہو گیا تھا کہ ہمارے ہاں پریگننسی نہیں ہو رہی تھی۔ عجیب سی بات تھی، جب میری بیوی ٹیسٹ کرواتی تو نیگیٹو آتا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی اور ہفتے تک ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی تھی، بات نہیں کرتی تھی، بولتی نہیں تھی۔ 1 سال تک ہم لوگ کوشش کرتے رہے، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کے بارے میں سوچا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب تک 1 سال پورا نہ گزر جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ 1 سال کا وقت تو جائز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے اور کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر تھی۔ اس نے کہا، مجھے آپ لوگوں کا کیس تھوڑا گڑبڑ لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ لوگوں کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس ریفر کرتی ہوں۔ اس نے ہمیں ایک منان نام کے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ وہ بہت اچھا ڈاکٹر تھا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ پھر یاد آیا کہ جس کالج میں پڑھتا تھا یہ بھی وہی میڈیکل میں پڑھائی کرتا تھا اور مجھے بھی جانتا تھا۔ جان پہچان والا ڈاکٹر نکل آیا تو کافی خوشی ہوئی۔ اس نے کہا کہ دونوں کے ٹیسٹ ہوں گے، لیکن رپورٹ آپ کو 2 دن بعد ملے گی۔ 2 دن بعد میں خود ہی رپورٹ لینے چلا گیا۔ میری بیوی بھی ساتھ جانا چاہتی تھی، پر میں نے کہا کہ آج مجھے بہت کام ہے، میں آفس سے آتے ہوئے رپورٹ لے آؤں گا، تم پریشان نہیں ہونا۔ اس رپورٹ کے پیچھے وہ پہلے ہی میرا کافی دماغ خراب کر چکی تھی۔ بار بار کہتی تھی کہ اگر ایسا ہوا کہ ہمارا بچہ ہی نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے۔ میں اسے کہتا تھا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا زندگی میں صرف بچے ہی رکھے ہیں، کیا تمہیں مجھ سے کوئی پیار نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ آپ سے پیار ہے، لیکن مجھے بچہ بھی چاہیے۔ جب میں اسپتال جا رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو، نہیں تو میری بیوی ڈپریشن میں چلی جائے گی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی ہے۔ مجھے بھی بہت برا لگا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کی بہت زیادہ تمنا کرتا ہے تو اسے وہی چیز نہیں ملتی، اور خدا اسے اس چیز کو لے کر آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ پر یہ بھی سچ ہے کہ ایسی آزمائش کو پورا کر لینے والوں کے ساتھ پھر بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ آزمائش بڑی مشکل ہوتی ہے۔ شاید ہم لوگ بھی ان لوگوں میں تھے جنہیں خدا نے آزمائش کے لیے چن لیا تھا، اور یہ ہمارے لیے مشکل تھا۔ مجھے بچوں کا اتنا زیادہ چاہ نہیں تھا، لیکن میری بیوی تو جیسے پیدا ہی ماں بننے کے لیے ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے یہ خبر سنائی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے اسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میرے پاس آپ لوگوں کو دینے کے لیے کوئی تسلی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو IVF کروا لو، یا چاہے کچھ بھی کرواؤ، آپ لوگوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ آپ لوگ بچہ اپلوڈ کر لیں اور جلدی کر لیں۔ اور وہ کہتی تھی کہ مجھے اپنا بچہ پیدا کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا IVF کروانا ہے تو کروا لیں، اس میں بہت زیادہ خرچ ہو جائے گا اور وہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں۔ ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے، آپ لوگ اپنا وقت اور پیسہ دونوں برباد کریں گے، لیکن رزلٹ یہی رہے گا۔ میری بیوی 2-3 دن تک بیمار رہی، ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی تھی۔ پھر میں نے اپنی قسم دے کر اسے کھانا کھلایا۔ اس نے کہا کہ کسی اور ڈاکٹر سے علاج کروائیں، تو میں نے اسے ایک بات سمجھائی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ڈاکٹر سے علاج کروائیں، اس سب کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت پیسے لگتے ہیں، 800 تک کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کون پورے کرے گا؟ اور رہی بات IVF سے بیبی پیدا کرنے کی، وہ تو لاکھوں کا خرچہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم امیر ہیں؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم اکیلے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں تو یہی ان کی ایک مہربانی ہے، اس سے زیادہ ہم ان سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، اور ان کے پاس بھی کیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کسی طرح سمجھا تو لیا تھا، لیکن وہ اس طرح کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی تھی، کبھی کسی بابا کے پاس چلی جاتی، کبھی کسی حکیم کے پاس چلے جاتے، کچھ نہ کچھ علاج کرواتی رہتی تھی۔ اب تو اسے برے خواب بھی آنے لگے تھے۔ وہ کپڑے جو اس نے ہمارے بچے کے لیے بنائے تھے سب خراب ہو گئے۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب 7 سال گزر گئے۔ ان 7 سالوں میں ہم لوگوں نے ہمارے اپنوں کی بہت ساری باتیں سنی۔ میری بیوی کے گھر والے کہتے کہ تیرے شوہر ہی میں کوئی مسئلہ ہے، اور میرے گھر والے کہتے کہ یہ لڑکی بانجھ ہے، تو نے اس سے شادی کیوں کی؟ تم نے سب کو ناراض کیا اور پھر تجھے ملا کیا؟ ایک بانجھ عورت۔
लोग मुझे कहते थे कि इसको छोड़ दे, किसी और से शादी कर ले, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि अब मुझे आपके प्यार पर पूरा यकीन हो गया है। मैंने आपसे शादी की थी, लेकिन मुझे बच्चों की बहुत तमन्ना थी, पर आपको शायद सिर्फ मुझसे ही प्यार था। ये सब कुछ होने के बाद भी आपका प्यार थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ, और आप मुझे अब भी इसी तरह चाहते हैं, मेरी परवाह करते हैं, और आज तक आपने ये नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे औलाद नहीं हो रही है। मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ, और मैंने उसे कहा कि मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई मजाक नहीं किया है। बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे। मैं तो तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाती थी। मैं उसे मना करता था कि वो ये सब ना करे, पर वो कहती थी कि हाथ पर हाथ तो रख कर तो नहीं बैठ सकते। अब हमारा घर जिसमें हम रहते थे, इसका किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए हमने सोचा कि घर को बदलते हैं। लेकिन हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने सामान पैक करना शुरू किया। मैंने अपनी बीवी को कुछ डब्बे लाकर दिए और कहा कि थोड़ा थोड़ा सामान बांध लो, मैं दूसरा घर देखने लगा। वैसे ही इस कॉलोनी में हम लोग मशहूर हो गए थे। सबको पता था कि हमारी औलाद नहीं है। मेरी बीवी को कोई भी गोद भराई की रस्म में भी नहीं बुलाता था। अपने बच्चों से इसको दूर रखते, बच्चे उसे उठाने भी नहीं देते थे। मैं उसे कहता कि बच्चा गोद ले ले, तो इस बात पर वो कहती थी कि नहीं, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मैंने खुदा से दुआ की है, खुदा मेरी दुआ ज़रूर सुनेगा। मुझे बच्चा ज़रूर होगा, और मुझसे ही होगा। वो हमारा अपना बच्चा होगा। कभी कभी उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं क्या कर सकता था। घर इसलिए बदला था कि मेरी बीवी को ज़्यादा लोगों की बातें न सुननी पड़े। जिस जगह हम रहने के लिए अब आए थे, ये कोई मोहल्ला नहीं था, एक बिल्डिंग थी। यहाँ पर सब फ्लैट सिस्टम जैसा था। हमारे सामने वाले फ्लैट में एक लड़का रहता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो वो मेरी बीवी से बात कर रहा था। मैंने भी उसे सलाम दुआ कर ली। उसने कहा कि उसका नाम हाशिर है, और वो यहाँ पर अकेला रहता है। जब मैं अंदर आया तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि और क्या कह रहा था। उसने कहा कि नहीं, कुछ नहीं कहा था। अच्छा लड़का है। मैंने कहा अच्छा तो है, लेकिन अकेला लड़का है, इसलिए इससे ज़रा बच के रहना। तो मेरी बीवी मुझे हैरान होकर देखने लगी। उसने कहा क्या हो गया है आपको? मेरे छोटे भाइयों जैसा है वो। मैंने कहा तुम तो इसे छोटा भाई समझती हो, लेकिन वो तुम्हें बड़ी बहन नहीं समझता होगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए कह रहा हूँ। मेरी बीवी ने इस बात के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अब हम यहीं पर रहने लगे थे। रिश्तेदारों का आना जाना कम हो गया था, लेकिन मेरी बीवी अब बीमार रहती थी। इसकी तबीयत खराब रहती थी। उसने दवाइयाँ खा कर अपनी तबीयत खराब कर ली थी। बहुत रोती थी। 7 साल गुजर गए थे। लोग मुझे कहते थे कि तुम ही हो जो इस औरत के साथ गुजारा कर रहे हो, और कुछ लोग तो ये बेबात मेरी बीवी के सामने भी कर देते थे। वो कहते थे घर को संभालना भला कोई काम है? घर को संभालने के लिए तो नौकरानियाँ मिल जाती हैं। एक काम वाली माई रखो तो सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जो बीवी का काम है वो तो ये औरत कभी नहीं कर सकती। ये तुम्हें कभी औलाद पैदा करके नहीं दे सकती। जो भी मुझसे ऐसी बात करता था, मैं उनसे कभी कभी झगड़ा भी कर लेता था। और कभी कुछ लोग कहते थे कि मेरा ही दिमाग खराब है। हमारा सामान बाद में आया तो मैंने उसे देखा, ये बिल्कुल फालतू सामान था। हमारे घर में जो आदमी रहने के लिए आया था, उसने हमारा कुछ बचा हुआ सामान भी बेच दिया था। शायद वो बहुत ईमानदार था। उसने कहा होगा कि किसी का सामान हमने नहीं लेना। कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें थी जो हम जानबूझकर वहीं पर छोड़ आए थे, लेकिन अब वो चीज़ें फिर से यहाँ पर आ गई। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि इन्हें बाहर फेंक देना। मेरी बीवी ने कहा कि एक नज़र मैं देख लूँगी, कहीं कोई ज़रूरी कागज़ ना हो। मैंने कहा हाँ देख लेना, और मैं ऑफिस चला गया। 2-3 दिन से मेरी बीवी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। ऐसे ही उसका मूड खराब था। जब से उसे पता चला था कि वो माँ नहीं बन सकती, उसका मूड खराब कभी कभी हो जाता था। इसलिए मैं भी उससे ज़्यादा जिद नहीं करता था। पर एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं आज रात को घर जल्दी आ जाऊँ। मैंने कहा ठीक है, और सुबह उसने मुझे ये भी बताया कि मैं एक औरत के पास जा रही हूँ जो बचपन का इलाज करती है। मैंने उसे मना किया था, पर उसने कहा कि इलाज तो करवाना ही है। वो वहाँ से दोपहर में वापस आ गई थी। इसके बाद अब रात को कहने लगी कि जल्दी आ जाना। जब मैं घर में गया तो सामने का माहौल देखकर हैरान रह गया, क्योंकि पूरे घर को फूलों से और दियों से सजाया हुआ था। मैंने सोचा आज ना ही मेरा जन्मदिन था, ना ही मेरी बीवी का जन्मदिन था।
میں سوچنے لگا کہ کہیں ہماری شادی کی سالگرہ تو نہیں ہے، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر یہ سب کچھ کس خوشی میں ہو رہا تھا؟ میرے کسی رشتہ دار کی بھی نہ تو آج شادی کی سالگرہ تھی اور نہ ہی جنم دن تھا۔ پھر یہ سب کچھ میری بیوی نے کیوں کیا تھا؟ خیر میں آگے بڑھا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دن بعد اس کے چہرے پر سچی مسکان تھی اور اس نے اپنا سب سے اچھا سوٹ پہنا تھا۔ میں نے کہا کہ آج کیا بات ہے؟ آج تم بہت چمکدار لگ رہی ہو۔ کہنے لگی کہ بات بہت بڑی ہے اور میرے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہے اس میں؟ تو وہ کہنے لگی اس کو کھولو۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس کے اندر پریگننسی ٹیسٹ تھے جو پازیٹیو نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب میری بیوی ماں بننے والی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور بالکل ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اگر اس میں کچھ ہلا تو کچھ ہو جائے گا۔ یہ خبر تو بہت بڑی تھی ہمارے لیے۔ میں ایسے تھا جیسے کوئی انسان مر رہا ہو اور اسے کوئی کہہ دے کہ تم مر نہیں رہے بلکہ تمہیں نئی زندگی مل گئی ہے، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے ری ایکشن دوں۔ میری بیوی روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی تو میں نے بھی اسے گلے لگایا اور کہا کہ یہ تو بہت بڑی اچھی بات ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بھی ابھی تک یقین نہیں ہو رہا، اس لیے آپ ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے 2-4 دفعہ ٹیسٹ کیا اور میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں کسی حکیم کے پاس نہیں گئی تھی، میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ اسی نے میرا ٹیسٹ کروایا۔ یہ دیکھیے میرے پاس ٹیسٹ کی رپورٹ بھی ہے۔ اب تک ہم لوگ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے میں ساتھ ہی جاتا تھا اور ہمارا ایک ہی ڈاکٹر تھا، لیکن آج وہ کس عورت کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے جب رپورٹ کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اب میری بیوی پھر سے بچے کی تیاریاں کرنے لگی۔ اس نے مجھ سے پیسے مانگ لیے تو میں غصہ ہو گیا کہ اتنے پیسے میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ تم نے بھی تو بچے کے لیے پیسے جمع کیے تھے نا؟ اس نے کہا ہاں میں نے بہت سارے پیسے جمع کیے تھے، لیکن وہ سارے پیسے تو بچے کے علاج پر لگ گئے۔ اب آپ کو ہی مجھے پیسے دینے ہوں گے۔ میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور باقی پیسے بعد میں دینے کا وعدہ کیا، لیکن میں ابھی تک حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ جب 7 سال تک ایسا نہیں ہوا تو اب کیسے ہو سکتا تھا؟ اور وہ پڑوسی کوئی نہ کوئی چیز مانگنے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ میں نے جتنا کہا تھا کہ اس سے دور رہنا، اتنا ہی وہ ہمارے گھر کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میری بیوی کہتی تھی کہ وہ تو لڑکا ہے، بچہ ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ مرد کبھی بھی عورت کے لیے بچہ نہیں ہوتا۔ میری معصوم بیوی کو یہ بات کون سمجھاتا؟ اسے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ جب سے اس نے یہ خبر سنائی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، میں تو حیران ہی رہ گیا۔ وہ مجھے پہلے کی طرح چاہنے لگی تھی۔ اب ہمارا رشتہ بھی بہتر ہو رہا تھا، نہیں تو وہ ہمیشہ اداس رہتی تھی، لیکن میں پھر بھی خوش نہیں تھا۔ ایک دن میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، وہی ڈاکٹر جو میرا دوست تھا، جس نے ہمیں یہ خبر سنائی تھی کہ میری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو اس بات کو 7 سال ہو گئے ہیں اور انسان کے جسم میں بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں۔ اب 7 سال میں آپ کی بیوی کے جسم میں اتنے بدلاؤ ہوئے ہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے آپ پر مہربانی کی ہے۔ میں نے اس ڈاکٹر کو عجیب سی نظر سے دیکھا اور میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم جا کر بلڈ ٹیسٹ کروا لو، تمہارا چہرہ مجھے کافی پیلا سا لگ رہا ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی تو میں نے اس ڈاکٹر کا گلا پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، مجھ سے تم نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، پھر میری بیوی ماں کیسے بن گئی؟ اس نے کہا دیکھو یہ تم میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں بول سکتا، لیکن میں نے تمہاری بیوی کے سامنے جھوٹ تو نہیں بولنا تھا نا، وہ سچ مچ ماں بننے والی ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے اچھی طرح سے چیک کر لی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے کہا پھر میرا دوبارہ سے چیک اپ کرو۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ دراصل بات ایسی تھی کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ جب 7 سال پہلے اس ڈاکٹر نے ہمارے ٹیسٹ کیے تھے اور کہا تھا کہ میری بیوی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا اور کسی بھی عورت کو اولاد کا سکھ نہیں دے سکتا۔ اس وقت میں گھبرا گیا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ بات اقرا کو معلوم ہو گئی تو میں ایک نامرد ہوں تو پھر وہ میرے ساتھ کیا ہوتا۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم کبھی باپ نہیں بن سکتے، تمہارے ہاں کبھی بھی اولاد نہیں ہوگی اور تمہاری بیوی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تم رپورٹ بدل دو اور رپورٹ ایسی بنا دو کہ سب یہ سمجھے کہ میری بیوی میں ہی کمی ہے۔ میں نے اس کام کے لیے اسے پیسے دیے تھے۔ میں نے اس کو پورے 4 لاکھ روپے دیے تھے جو میں نے قرض پر اٹھائے تھے، اور وہ قرض میں نے بعد میں اتارا تھا۔ اس لیے ایسا کیا تھا، پھر یہ سب کیا تھا کہ کیا میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ کیا وہ کسی اور کے ساتھ تھی؟ کیونکہ اگر وہ میرے ساتھ تھی تو پھر یہ بچہ تو میرا نہیں تھا۔ لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ پھر سے میرے ٹیسٹ کرواؤ
ہو سکتا ہے اتنے سالوں میں میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس نے پھر سے میرے ٹیسٹ کر لی۔ اگلے دن جب رپورٹ لینے گیا تو اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو ابھی بھی وہی معاملہ ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا ہے، تم کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی اور مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ کسی اور کے ساتھ تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ صرف گھومتی پھرتی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا تھا یہ تو کوئی بھی سمجھ سکتا تھا۔ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں کیسے یہ بات ذہن کر سکتا تھا کہ میری بیوی کسی اور کے مرد کے ساتھ وقت گزار چکی تھی اور اس کے بچے کو بھی اس دنیا میں لانے والی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے پیسے مانگتی، مجھ سے خرچہ کرواتی، کہتی کہ یہ تمہارا بچہ ہے، اور میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن اگر میں اس سے یہ بات کرتا پھر مجھے یہ بتانا پڑتا کہ اتنے سال تک میں نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ میں اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن یہ بات بھی مجھے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ اس نے کسی اور کے ساتھ رشتہ بنا کر اس بچے کو پیدا کیا تھا۔ اب وہ ہر وقت اسی بچے کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے، ابھی اس کا پیٹ تو بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پیٹ تو کم سے کم 6 مہینے میں جا کر نظر آئے گا، کیونکہ تمہاری بیوی بہت کمزور ہے، دبلی پتلی ہے۔ لیکن تب تک میں کیا کرتا، یہ سب کیسے برداشت کرتا؟ ایک دن مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ بس کر دو یہ باتیں کرنا، میں تمہارے بچے کا باپ بننے والا نہیں ہوں، یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، کیا مطلب آپ کا؟ بچہ نہیں ہے آپ کا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 سال بعد خدا نے ہم پر کرم کیا ہے اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات کیوں کی؟ بتائیں مجھے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا، ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ میں ہر وقت کھینچا کھینچا رہتا تھا، غصے میں رہتا تھا، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ مجھے جو بھی فیصلہ کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ مجھے میری بیوی کو یہ بتا دینا تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ پہلے میں نے 7 سال تک تمہیں بیوقوف بنایا، لیکن اب تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی، کیونکہ یہ بات بہت بڑی ہے۔ مجھے شک تھا کہ جب سے ہم لوگ اس گھر میں آئے ہیں تب سے ہی میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ بچہ سامنے والی پڑوسی کا تھا، اور وہ جوان تھا، خوبصورت تھا، میری بیوی کے پاس آتا جاتا بھی تھا، تو جب بھی آتا تو وہ باہر بھی کھڑا ہوتا تھا۔ لیکن کیا پتا دونوں اندر کمرے میں ہی بیٹھ جاتے ہوں گے۔ ایک رات میرا میٹر گم گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بات غور سے سنو، یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس لیے میرے ساتھ یہ ناٹک نہیں کرو۔ اس بات پر وہ ایسے حیران ہوئی کہ جیسے یہ بچہ میرا ہی ہو۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ آپ کا ہے، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، آپ نے ڈاکٹر کی بات نہیں سنی، مجھ پر خدا کا کرم ہو گیا ہے، اللہ نے میرے لیے معجزہ کیا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ میں نے غصے میں چلا کر کہہ دیا، تم بانجھ نہیں تھی، میں بانجھ تھا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، کیونکہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کی، میری بیوی پہلے سے بہت زیادہ حیران نظر آئی، اور پھر آنکھوں میں آنسو لیے ہنسنے لگی اور تالیاں بجانے لگی۔ میں اسے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہی مجھے تمہارے منہ سے اگلوانا تھا، تم کبھی باپ نہیں بن سکتے تھے، اور تم نے 7 سال تک مجھے دھوکہ دیا۔ میں الٹی سیدھی دوائیاں کھاتی رہی، راتوں کو اٹھ کر روتی رہی، بچے کے لیے تڑپتی رہی، پریشان رہی، اپنی طبیعت خراب کر لی، اپنی شکل خراب کر لی، صحت خراب کر لی، میرے پاس کوئی امید نہیں تھی۔ سبھی لوگ مجھے باتیں سناتے تھے، پورے معاشرے کے سامنے تم نے مجھے ذلیل کروایا۔ تمہارے ماں باپ نے مجھے تانے دیے، میرے اپنے ماں باپ نے بھی مجھے تانے دینے شروع کر دیے۔ 7 سال تک میں نے ایک سزا کاٹی، صرف اس لیے کہ تم باپ نہیں بن سکتے تھے، اور تمہیں یہ بات بتاتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ میں نے تم سے پیار کیا تھا، اگر تمہیں مجھ پر تھوڑا سا بھروسہ ہوتا تو تم مجھے یہ بات بتا دیتے۔ خدا کی قسم میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ میں تب بھی الزام اپنے اوپر لے لیتی، لیکن کم سے کم تب مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اب ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ تکلیف ہوئی ہے تو جا کر کسی اور کے ساتھ چکر چلا لیا ہے، کسی اور کے ساتھ سو کر آئی ہو، اس کا بچہ پیدا کر رہی ہو۔ تو اس نے کہا، ہاں بولو، یہ سب کچھ بولو، تم یہ سب کچھ بولو گے، تم مجھے چھوڑ دو گے، مجھے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ میں ماں نہیں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، اور میں نے کہا کہ لیکن ڈاکٹر تو… اس نے کہا کہ جب وہ ڈاکٹر تمہارے آگے 4 لاکھ میں بک سکتا ہے تو پھر میں بھی اسے 5 لاکھ روپے میں خرید سکتی ہوں۔ جب ہم لوگوں نے یہ گھر بدلا تو مجھے کوڑے میں تمہاری رپورٹ ملی تھی، جس میں یہ صاف صاف لکھا تھا کہ تم کبھی باپ نہیں بن سکتے، اور وہ آج سے 7 سال پہلے کی رپورٹ تھی، یہ تم نے اپنی طرف سے شاید چھپا دی تھی، لیکن مجھے مل گئی تھی۔ وہ کوڑا جو ہمارے گھر میں آیا تھا، اور تم نے کہا تھا کہ اس سامان کو پھینک دو، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں ایک دفعہ دیکھ لوں، کوئی ضروری چیز نہ ہو، اور اسی سامان سے مجھے یہ ضروری چیز ملی۔
میں نے تب بھی سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں یہ بات تمہارے منہ سے نکلوانا چاہتی تھی، ورنہ جو آدمی مجھے 7 سال تک دھوکہ دے سکتا ہے، میرے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے اور اس کے بعد بھی جھوٹ بول سکتا تھا، تم اپنا گناہ کبھی بھی نہیں مانتے۔ لیکن اب تم نے اپنے منہ سے یہ کہا ہے کہ تم کبھی باپ نہیں بن سکتے تھے۔ تم نے الزام مجھ پر لگایا، میری زندگی کے 7 سال برباد کیے، میری صحت برباد کی۔ میں نے بری طرح سے گھبرا گیا اور میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں، پر میں کیا کرتا، تمہیں تو پتہ ہے کہ نہ معاشرے والے۔ اس نے کہا کہ ارے تمہیں اگر اتنی ہی شرمندگی تھی تو تم مجھے بتاتے، بھاڑ میں گیا معاشرہ، اپنی بیوی سے تو جھوٹ نہیں بولتے، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور یہ دھوکہ ہی ہے۔ اب تم کچھ بھی بولو لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میری بیوی کمرے کے اندر چلے گئی اور اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنا سامان باندھ چکی تھی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور اب مجھ پر طلاق کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایک دھوکے باز آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جس نے میری زندگی کے 7 سال برباد کیے ہیں۔ میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ میں اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری طلاق نہ ہو اور وہ میرے پاس آ جائے، کیونکہ میں کسی بھی عورت سے شادی کروں مجھے تو اولاد نہیں ملے گی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ سب کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ میں بہت روتا ہوں، اپنی بیوی کو بار بار فون کرتا ہوں، اب تو وہ میرا فون بھی نہیں اٹھاتی۔ اور شاید اس مہینے ہم لوگوں کی طلاق ہو جائے۔ اس بات کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے بہت برا کیا ہے، لیکن آپ ہی بتائیں، اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ یہ بات ایک مرد کے لیے کتنا بڑا کلنگ ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی شادی بچا پاؤں گا۔ پھر بھی آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کوئی ایسی بات کر دے کہ میرے دل کا بوجھ اتر جائے۔ میں نے واقعی بہت برا کیا، پر میں اور کیا کرتا؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری کہانی؟ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔